السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 109۔ افمن، تو کیا وہ شخص اسسا جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی تقوی پر، من اللہ یعنی کہ اللہ کے تقوی پر، ورضوان اور اس کی رضا جوئی پر، خیر بہتر ہے، امن یا وہ شخص جس نے اسسا بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی شفا جرف وادی کے دہانے پر، ہارن جو کہ گرنے والا ہے، یعنی کہ وادی کا ایسا کھوکھلا دہانہ جو گرنے والا ہے، فنہارا بھی پس وہ گر پڑا اسے لے کر، فی ناری جہنم جہنم کی آگ میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین ظالم قوم کو۔ یہاں دو عمارتوں کا فرق اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ ایک تو انصار کی بنائی ہوئی مسجد قباء ہے اور اس کی بنیاد اللہ کے تقوی پر، یعنی کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اس کے تقوی پر رکھی گئی۔ اور جو دوسری عمارت ہے اس کی مثال یوں دی گئی، جو کہ مسجد ضرار تھی جو منافقوں نے بنائی تھی، اس کی اللہ پاک نے مثال یوں دی کہ اس طرح کی عمارت کہ جیسے وادی کے کھوکھلا کنارہ، جیسے اگر کسی جگہ پر یا کسی دیوار میں پانی کی نمی آ جائے تو اس نمی سے وہ دیوار جو ہے وہ کھوکھلی ہو جاتی ہے، اور یہ دریا کا ایسا کنارہ جس نے اس عمارت کو کھوکھلا کر دیا ہو اپنی موجیں مار مار کے، پانی کی طغیانی سے اور پانی کے نمی سے اس کی جو عمارت ہے وہ کمزور پڑ گئی ہو اور کسی بھی وقت وہ گر جانے والی ہو، اور اس کا جو مقام محل ہے یعنی کہ جہاں وہ بنائی گئی ہے وہ بالکل کنارہ ہو اور وہ کنارہ اسی دریا کے اندر گر جائے۔ یہ اللہ پاک نے مثال بیان فرمائی کہ اس عمارت کی مثال یہ تھی کہ وہ گر جاتی اور وہ دوزخ میں گرے گی، کیونکہ مقصد جو ہے بنائی وہ بھی بلڈنگ تھی لیکن نیتوں کا فرق تھا۔ اس میں نیت تھی اللہ کی رضا، اور اس میں نیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنا، اسلام کو ختم کرنا، یعنی کہ اپنا ایک مورچہ بنا لینا۔ وہ ایک مسجد نہیں تھی، وہ ان کا مورچہ تھا، اور اس کو مسجد کہنا بھی نہیں چاہیے، وہ عمارت تھی، خفیہ علاقہ جہاں وہ اسلام کے خلاف سازش کر سکیں، اور وہ مدینہ کے اندر بنایا گیا، اور وہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، جیسے ہماری منافقت کا پتہ نہیں چلا اس مسجد کا بھی نہیں چلے گا، اور ساری زندگی تو ہم نے ان کے ساتھ گزار دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہے نا ان کے سازشوں کے پول کھولنے والا، تو یہاں پہ اللہ پاک نے ان کے سازشوں کے پول کھولے اور بڑی پیاری مثال دے کے ہمیں سمجھایا کہ وہ وادی کے اس کنارے پر ہے جو جہنم میں گرنے والا ہے، بالکل کھوکھلا ہے، اور وہ گر بھی پڑا۔ ساتھ ہی بتا دیا کہ اس کو جب گرا دیا گیا اور اس عمارت کو، پھر اس کو جلا دیا گیا، تو اس کو جلانے سے وہ دوزخ میں پہنچ گئے نا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پہ مہر ثبت ہو گئی کہ منافق نے ہدایت نہیں پائی۔ کچھ منافقوں نے توبہ کر لی جب اللہ نے ان کی آنکھیں کھول دی اور ان کو اسلام کا راستہ دکھا دیا، لیکن زیادہ منافقین نے اسلام سے منہ پھیر لیا تھا اور وہ چلے گئے تھے، اس دین سے چھوڑ دیا تھا اسلام کو۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ بقائے دوام صرف اس عمل کو میسر ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور جو کام ریاکاری کے لیے کیا جائے وہ جلد ہی نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی تھی، الحمدللہ 1400 سال سے وہیں کھڑی ہے، بلکہ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہی ہو رہا ہے، اور اس کا فن تعمیر جو ہے وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، اور وہاں پہ ایک روحانی سا سکون ہے، اور لوگ وہاں پہ آتے ہیں اور نوافل پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ اور جو دوسری عمارت ہے جس کا کہیں کوئی وجود ہی نہیں ہے، جو ریاکاری کے لیے بنائی گئی تھی، جو دھوکہ دہی کے لیے بنائی گئی تھی، اب وہ موجود نہیں ہے۔ یہی حال دنیا کے سارے کاموں کا ہے کہ جس میں ریاکاری اور اخلاص ہے وہ کام بہت لمبے عرصے تک چلتا ہے، اور اس کو اکنالج بھی کیا جاتا ہے، یاد بھی رکھا جاتا ہے، اور جو کام ریاکاری کے لیے کیا جاتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے واہ واہ اور شور مچتا ہے اور پھر ساتھ ہی دب کے ختم ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 110۔ لا یزالو ہمیشہ، بنیانہم یہ عمارت، الذی جو کہ بنو انہوں نے بنائی تھی، ریبتاً کھٹکتی رہے گی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الا مگر یہ کہ ان تقطع کہ کٹ جائیں یا پارا پارا ہو جائیں، قلوبہم ان کے دل، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم حکیم جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔
یہ جو عمارت ہے یعنی کہ مسجد زرار جو انہوں نے بنائی اور مسلمانوں نے گرائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اور اس کو جلایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تک یہ منافق زندہ ہیں اس مسجد کا بنایا جانا، یعنی کہ جتنی محنت سے بنائی اور جو کچھ انہوں نے اس کے بارے میں سوچ رکھا تھا، واقعی انسانی سرشت ہے جب وہ کوئی کام بڑے جوش و جذبے کے ساتھ کرتا ہے اور وہ نیچرلی بھی نہ ہو پائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کام انہوں نے بڑی محنت مہارت سے اور بڑے شوق سے کیا تھا کہ ہم اب تو مسلمانوں کو پیس کے رکھ دیں گے، تو جب وہ اللہ کی تدبیر کے ساتھ بالکل نامراد ہو گئے اور ان کی عمارت نیست و نابود ہو گئی، صفائے ہستی سے اس کا نشان بھی مٹ گیا، مسجد قباء ان کو کھٹکنے لگ گئی اور ان کے دل جو تھے وہ ایسے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تب تک عمارت ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی جب تک کہ وہ مر نہ جائیں، ان کے دل پھٹ نہ جائیں، ختم نہ ہو جائیں یا رک نہ جائیں، تب تک یہ عمارت ان کے لیے تکلیف کا باعث بنی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے، اور یہ کانٹا جو ان کے دل میں گڑ گیا ہے یہ ہمیشہ رہے گا، اور حاسدین کو اس سے زیادہ سزا چاہیے بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے حسد کی آگ میں جل جل کے مر جائیں، یہی سزا ان کے لیے کافی ہے۔ لیکن حسد سے کسی کا گھر تباہ کرنا یا کسی کی پرائیویٹ لائف کو ڈسٹرب کرنا یا ان کی پرائیویسی کو ڈسکلوز کر دینا، یہ زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اور یہاں پہ یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو۔ تو اس انداز سے کسی کے بارے میں حسد کرنا کہ اس سے وہ نعمت ہی چھن جائے جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے، اس پر راضی نہ رہنا، اس کو حسد بولتے ہیں۔ جو اللہ نے کسی کو نعمت عطا فرمائی اس پر ہم راضی نہیں ہیں، اللہ پر نعوذ باللہ اعتراض ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنے حسد کو رشک میں بدلنا چاہیے۔ وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ جو نعمت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے وہ مجھے بھی دے، جو تمہیں دے سکتا ہے وہ مجھے بھی دے سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ چونکہ معاملہ ڈیفرنٹ ہے، ہمیں ہر آیت سے سیکھنا ہے، ہر آیت میں ہمارے لیے میسیج ہے۔ یہاں پہ جو معاملہ ہے وہ سیکھنے والی بات وہ یہ ہے کہ یہ عمارت ہمیشہ جو انہوں نے بنائی اور گرا دی گئی ان کے لیے حسد اور تکلیف اور حسرت کا باعث بنی رہے۔ آیت نمبر 111، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اشترا، خرید لی، من المؤمنین، مومنوں سے، انفسہم، ان کی جانیں، واموالہم، اور ان کے مال، بان لہم الجنۃ، اس عوض میں کہ ان کے لیے جنت ہے، یقاتلون، لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فیقتلون، پس قتل کرتے ہیں، ویقتلون، اور قتل کیے جاتے ہیں، وعدن علیہ، وعدہ کیا ہے ان پر، حقاً، اللہ نے پختہ، فی التوراتی، توریت میں، والانجیلی، اور انجیل میں، والقرآن، اور قرآن میں، یعنی کہ تینوں کتابوں میں وعدہ ہے۔ ومن اوفا، اور کون پورا کرنے والا ہے، بعہدہ، اپنے وعدے کو، من اللہ، اللہ سے زیادہ، فاستبشروا، پس خوشیاں مناؤ، ببیعکم الذی، اس سودے پر، بایعتم بہ، جو تم نے کیا، وذالک، اور یہ، هو الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت، بڑی پیاری آیت ہے کہ جانیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ پیدا کس نے کی ہیں؟ اللہ کی۔ جو کچھ دیا ہے اس نے وہ کس کا ہے؟ اسی کا، جو ہمارے پاس ہے۔ حالانکہ مالک حقیقی وہ خود ہے اور ہمیں مالک بنا دیا کہ یہ لو، یہ میں نے تمہیں دیا۔ اپنی چیز کو ہمیں مالک بنا دیا اور پھر ہم سے ہی کہا کہ یہ فانی زندگی ہے اور ہم سے ہی وہ چیز خرید بھی لی۔ سبحان اللہ، یہ کتنا خوبصورت سودا ہے نا کہ ہماری چیز کا، اپنی چیز کا ہمیں مالک بنا کے پھر ہم سے خریدی، اور قیمت کتنی بڑی، جنت۔ کیا اس سے بڑھ کے کسی انسان کو کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اس آیت کا شان نزول پہلے ہم پڑھتے ہیں، پھر ہم صحیح طریقے سے اس کو سمجھ سکیں گے کہ 70 انصار مکہ میں آئے اور رات کی تنہائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت کی۔ اس بیعت کو تاریخ میں بیعت عقبہ ثانیہ کا لقب دیا جاتا ہے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جو شرط آپ اپنے رب کے لیے اور اپنی ذات کے لیے ہم سے منوانا چاہتے ہیں منوا لیجئے۔ دیکھیں سوال کتنا خوبصورت ہے اور سائل کتنا پیارا ہے جو سوال کر رہا ہے، اور پھر جواب دینے والے بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جواب بھی اتنا ہی پیارا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ پیارا ہے۔ حضور نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ کی شرط یہ ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور میرے لیے شرط یہ ہے کہ جس چیز سے تم اپنی جان و مال کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو۔ انصار نے عرض کی اگر یہ شرطیں ہم نے پوری کر دی تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا جنت ملے گی۔ اسی وقت خوشی سے ان کے دل باغ باغ ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو بڑا نفع کا سودا ہے، اب ہم اس سودے کو نہ خود توڑیں گے نہ اس کو توڑنے سے آپ کی خواہش کریں گے، یعنی کہ آپ سے کہیں گے یا رسول اللہ توڑ دیجئے۔ تو یہ مکالمہ، یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ جب وہ بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی تو اس وقت انصار نے جو مکالمہ کیا تھا اللہ نے ان کو آیت بنا دیا۔ اب دیکھیں یہ خرید و فروخت ہے، لیکن خرید و فروخت میں یہ نہیں ہے کہ جانیں لے لی جائیں گی، روحیں قبض کر لی جائیں گی یا تمہارے سارے مال کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے گا، جیسے کوئی شخص کسی کا سارا مال اٹھا لیتا ہے کہ بھئی یہ لو۔ بلکہ اصل مدعا یا اس بات کا مقصد یہ ہے کہ جب اسلام میں مالی قربانی کا موقع آئے تو تم اپنی عمر بھر کی کمائی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر کر دو، جب میدان جہاد میں نکلنے کی باری آئے تو اپنا سر لے کے، اپنی سب سے قیمتی چیز اپنی جان لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہو جاؤ، پختہ عزم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور اگر تم جہاد سے صحیح سلامت واپس آ گئے تو اللہ تمہیں غازی بنائے گا اور مال غنیمت بھی ملے گا اور کمانڈر بھی بن جاؤ گے، رینک بھی بڑھ جائیں گے، پھول لگ جائیں گے، جیسے آج کے دور میں فوجیوں کے پھول لگ جاتے ہیں، ان کے رینک بڑھ جایا کرتے تھے، اور اگر شہید ہو گئے تو جنت ہے، تمہاری طرف سے سودا پورا ہو گیا اور معاوضے کے حقدار تم بن گئے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عربی اشعار بڑے خوبصورت فرمائے اس آیت کے سینیریو میں۔ میں اس کا ترجمہ پیش کرتی ہوں کیونکہ عربی سب کو نہیں آتی۔ میں اس نفس نفیس کا سودا اس کے رب سے کرتا ہوں، یعنی کہ اپنی جان کا، ساری کائنات میں اس کا اور کوئی معاوضہ ہو نہیں سکتا، یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس سے جنت خریدے جا سکتے ہیں، اگر میں اس سے کم تر پر بیچوں تو بہت بڑا خسارہ ہے، اگر میں نے اپنی جان دنیا کے حصول میں ضائع کر دی تو میں نے اپنے نفس کو بھی برباد کر دیا اور قیمت بھی ضائع کر دی۔ کتنے قیمتی الفاظ ہیں، سونے چاندی سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وعدہ حق ہے جو کہ توریت، انجیل اور قرآن میں ہے۔ جب اہل کتاب کو پتہ چلا کہ یہ آیت ان کی کتاب یعنی کہ قرآن میں نازل ہوئی تو انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا اور سخت اعتراض کیے، یورپ کے مستشرقین اور دیگر عیسائی پادریوں اور لوگوں نے، کہ ایسا کوئی حکم ہماری توریت نہ انجیل میں ہے۔ اور صحیح بات ہے، جب اتنا زیادہ امینڈمنٹس ہو چکی ہے، ان کتابوں کی اصل رہ ہی نہیں گئی تو کیا پتہ کہ وہ آیات ان کی کتاب میں ہیں کہ نہیں، لیکن اللہ کی قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان کے اعتراضات اور ان کے نافنا کے باوجود ان کی اپنی انجیل لوکا میں پوری آیت اور انجیل متی میں، یعنی کہ یہ دو بڑی اناجیل ہیں جن کو وہ بڑی شد و بند سے مانتے ہیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں، جو عیسائی پڑھتے ہیں۔ آج کل تو عیسائی بھی اپنی کتاب نہیں پڑھتے، بائبل نہیں پڑھتے، ہم مسلمانوں نے قرآن چھوڑ رکھا ہے، انہوں نے انجیل چھوڑ رکھی ہے۔ جو پڑھتے ہیں ان تحریف شدہ کتابوں میں، لوکا میں بھی اور متی میں بھی، اللہ پاک نے جو آیات نازل فرمائی وہ امینڈمنٹ سے بچ گئی۔ ان میں سے ایک آیت جو انجیل لوکا میں ہے وہ یہ ہے کہ اپنا مال اسباب بیچ کر خیرات کر دو اور اپنے لیے ایسے بٹوے بناؤ جو پرانے نہیں ہوتے، یعنی آسمان پر ایسا خزانہ جو خالی نہیں ہوتا، جہاں چور نزدیک نہیں جاتا اور کیڑا خراب نہیں کرتا، کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہی تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ ماشاءاللہ کو آیت ہے اللہ پاک کی اس سماوی کتاب کی۔ اور آگے انجیل متی میں کیا لکھا ہے کہ اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے اس کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ اب دیکھیں یہ سینیریو ہے عیسائیوں کی کتاب انجیل لوکا اور انجیل متی کا، جو کہ سماوی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے اتاری گئی۔ اس کی آیات اور ہماری جو کہ آسمانی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے ہے لیکن ان کی سردار ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بیان فرما رہے ہیں کہ جس سودے کو تم نے کر لیا ہے نا اللہ اور اس کے رسول سے اپنی جان اور مال کا، تو اس سودے پر خوشیاں مناؤ۔ یہ سب سے بہترین سودا ہے کہ اپنا سودا، اپنا دل وہاں لگاؤ کہ جہاں تمہارا مال ہے، یعنی کہ تمہاری جان اور تمہارا مال جہاں رہے گا اپنا دل وہاں لگاؤ،
اور یہ بات کتنی پیاری ہے انجیل لوکا میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہی تمہارا دل بھی لگا رہے گا، تو اپنا خزانہ وہاں بھیج دو جہاں تمہارا دل لگا رہے، یعنی کہ جنت میں، اللہ کے سودے میں بھیج دو۔ اور جس نے کر لیا اللہ سے سودا، بس مکمل طور پر کامیاب ہو گیا، اس کے پاس ناکام ہونے کی حجت ختم ہو گئی، اب وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔